ابرار بھائی، اصل میں بات یہ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر، یقینی طور پر ہر مسلمان صاحب محبت کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر وہ اصحاب رسول کی ناموس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اصحاب رسول کی جھوٹی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اولاد نبی کی ناموس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طبقے ہیں، یعنی گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت، ہم ان دونوں طبقوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یقینی طور پر ہمارا یہ وطن عزیز، ہمارا ملک پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دیکھیں بہت ساری ایسی قوتیں وجود میں آئی ہیں، اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ جنہوں نے ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے وطن عزیز کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں وہ شخص وفادار نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے۔ جس درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھیں اسی درخت کی جڑوں کو آپ کاٹنا شروع کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن، اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں، یہاں اس وطن کی املاک کی بھی حفاظت کریں، اور یہاں بسنے والے لوگوں کی بھی رسپیکٹ کریں، اور خاص کر کے دیکھیں پھر بات وہیں آ جاتی ہے، شروع میں نے کہا کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں بیٹی کی جاب کے حوالے سے بات ہوئی، میں اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں۔ وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں جن کو ان کے گھر کے افراد اجازت نہیں دیتے۔ اگر ایک مثال ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میں گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہوں، وہ بات ضد ہوتی ہے کہ نہیں میں جاب پر جاؤں گی، یہ بھی تو نا انصافی ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ جب میں ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تو وہ تو پھر بات یہ ہو کہ شوقیہ طور پر وہ باہر نکل رہی ہے، شوقیہ طور پر جاب کر رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ ہاں، اگر دیکھیں جس طرح قبلہ نے کہا کہ جو اسلامی تقاضے ہیں ان تمام اصول و روابط کے مطابق اگر یقینی طور پر ان کی انکم اتنی نہیں ہے، گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تو بامر مجبوری وہ ان تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حجاب کے استعمال کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ بالکل